کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، تو سلیم نام کا ایک آدمی، اس کو کینسر تھا، یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو 90% کینسر تھا۔ ایک صاحب بولے ملاقات کر لیجئے، آپ سے محبت رکھتا ہے۔ میں گیا، یوں بھی میں ملاقات کے لیے جاتا ہوں، میں اسپتالوں میں جاتا ہوں، جب میرا دل کام کرنا بند کر دیتا نا تقریر میں، تو میں اسپتال جاتا ہوں، وہاں بیماروں کو دیکھتا ہوں، ان کے درد کو احساس کرتا ہوں، پھر تقریر کرتا ہوں۔ میں وہاں سے نکلنے والے جنازے دیکھتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں میں جس دنیا میں جی رہا ہوں یہ خواب خیال ہے۔ میں قبرستان جاتا ہوں اپنے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ بھی جایا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل مر گیا تو پھر انسان جیتے جی مر جاتا ہے، اور دل تب مرتا ہے جب اس کے اوپر اچھی بری بات کا اثر نہ ہونا بند ہو جائے۔ اب سنو، تو میں اس سے ملاقات کرنے گیا، اس کا نام محمد سلیم، میں نے کہا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے سنا ہے، میں نے کہا آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، 90% میرے معدے میں کینسر ہے۔ میں کہا تو پھر شکر کس بات کا؟ کہتے ڈاکٹر کہتے 2 مہینے میں مر جاؤ گے۔ اب آپ بتائیں میں شکر نہ ادا کروں کہ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے کہ میں اپنے رب کو منا لوں۔ کہتا پوری رات روتا ہوں۔ میں نے کہا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ پہلے داڑھی نہیں تھی۔ کہنے لگے 2 مہینے کے بعد جو حضور کا دیدار ہوگا نا قبر میں، بس اسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ تا اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں جب جاؤں گا، قبر میں حضور آئیں گے تو سرکار کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ اور تو کوئی نیک عمل نہ کر سکا مگر یہ داڑھی لایا ہوں، دنیا میں لگا ہوا تھا یا رسول اللہ۔ کہتا دن گزر جاتا رات نہیں گزرتی سید صاحب۔ میری بیٹی 3 مہینے کی ہے، چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی، اولاد والو، بڑا بیٹا میرا 30 سال کا ہے۔ ایک آدمی مجھے لے کر کے گیا اپنے گھر، کہنے لگے دعا کر دے میرے گھر، میرے بچہ بیمار ہے۔ الہ آباد کے قریب قراؤ ایک جگہ پڑتی، میں اس کے گھر میں گیا تو ایک کمرے میں اس کا لڑکا لیٹا تھا، میں سمجھا چھوٹا بچہ ہوگا، 28 سال کا لڑکا 4 سال سے کوما میں تھا، یعنی بے ہوش تھا۔ اور جب میں اس کے قریب گیا تو اس کے ناک میں نالی لگی تھی، ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا وہ۔ اچھا میں جب وہاں گیا نا، توجہ کریں، تو اس کے باپ نے کہا میں سبزی بیچتا ہوں، اور میں سبزی بیچتے بیچتے اپنی دکان بھی بیچ دی، سب کچھ بیچ کے بچے کا علاج کرایا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہمارے اچھے دن شروع ہوئے تھے، تھوڑے سے بیٹا کمانے لگا تھا تو اس کی ہم نے شادی کر دی، تو یہ اوپر سے نیچے گرا، اے سی لگا رہا تھا، اے سی لگاتے لگاتے اوپر سے نیچے گرا اور کوما میں چلا گیا۔ اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی۔ سید صاحب میری بیوی اس کی 4 سال سے اس کی ماں اس کی لیٹرین پیشاب دھلاتی ہے، ایک اکیلے کمرے میں ہم ایک اپاہج لڑکے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ہماری سب کی زندگی اپاہج والی ہو گئی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے۔ میری بیوی کہتی ہے سید صاحب آئے ہیں، ان سے کہو یا تو دعا کر دے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے یا مر جائے۔ مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں اسپتالوں کو جا کے دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جا کے دیکھو دلی میں، جا کے دیکھو کولکتہ میں، کتنے لوگ ایسے، کتنے نوجوان ایسے ہیں، او نوجوانوں اللہ کو بھول جانے والوں، جا کے دیکھو کتنے ایسے ہیں انہیں سانس تک لینے کے لیے مشین کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ کوما میں ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں۔ مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر آج میرا نوجوان دور ہو گیا اللہ سے۔ بھئی یہ کیسا روپٹہ لے کے بیٹھ جا بچے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نیچے جلدی بیٹھو بیٹھ جاؤ، تم لوگ بھی بیٹھو، بعد میں کرنا، بیٹھ جاؤ، تقریر کرنے دو بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھے، بیٹھ جاؤ، مذاق نہیں ہو رہی کوئی یہاں پہ، بیٹھ جاؤ۔ میرے جیسے آدمی کو بلایا کریں تو میرا مقصد بھی ذرا سامنے رکھا کریں کہ اس آدمی کا کوئی مقصد ہے اپنا۔ بیٹھے آرام سے۔ میرا نوجوان یہ سمجھتا ہے یہ جو بازاروں میں گھوم رہا ہے، یہ جو جلسے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ یاد رکھے جلسے میں نہ آنا تو تیری مرضی ہے، مگر قبر میں جانا نہ جانا تیری مرضی نہیں ہوگی۔ اے نوجوان یہ بتا تیرا نیٹ فری ہوا ہے تو کیا گناہ بھی فری ہو گئے؟ تیری تنہائیاں یہ بتاتی ہیں کہ تو بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ گندی تصویریں، گندی فلمیں اتنی آج کے زمانے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ تر اللہ نہ کرے مگر ایمان پر خاتمے نہیں ہوں گے۔
ویسے اللہ بڑا کریم ہے، مگر حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ شہر بصرہ میں میرا ایک مرید تھا، بہترین حافظ و قاری، اس سے اچھا قاری پورے بصرہ میں کوئی نہیں تھا، نہ ایسا کوئی حافظ تھا، مگر ایک دن وہ فجر کے بعد میرے پاس آ کے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں برباد ہو گیا، دعا کر دے میرے لیے۔ میں نے پوچھا بتانا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ میں کل سے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں، میں سارا قرآن بھول چکا ہوں، میرے سینے سے سارا قرآن نکل گیا۔ کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ میں نے غلط نظر ڈالی تھی، کچھ دیر تک میں بدنگاہی کرتا رہا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک میرے دل سے قرآن نکل گیا، اب میرے دل سے قرآن نکل چکا ہے حضور، میں سوچتا ہوں کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے، میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے معاف کر دے۔ ایک لڑکی پہ نگاہ ڈالی تھی تو اس حافظ قرآن کا جو کہ مولا علی کے مرید کا مرید تھا، اس کا ایمان نکل گیا، تو ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ میاں تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی تو ہو گیا نا۔ اب مجھے بتائیں، اب جب اس کے سینے میں سے یہ چیز نکل گئی تو مجھے بتاؤ ہوا شما کیا ہے؟ جیمانہ دارت مجھے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے انسٹاگرام، تمہارے فیس بک، یہ تمہاری آوارہ گردی تمہیں برباد نہ کر دے، کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤ، کہیں اللہ تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ او میرے دوستو، او میرے بھائیوں، میری طرف دیکھو، عتبہ بن غزوان نام کا ایک صحابی ہے، حضرت امام غزالی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنا چاقو نکالا اور چاقو اپنی آنکھ میں مارا، اور آنکھ میں نکاح مارنے کے بعد اس نے اپنی آنکھ نکال دی، اس کا گلہ نیچے گرا، شور مچ گیا، ایک آنکھ سے آنسو گرتے تھے، ایک آنکھ سے خون نکلتا تھا، عتبہ روتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ شری کہتے ہیں میں نے پوچھا عتبہ یہ تو نے اپنی آنکھ نکال کیوں پھینک دی؟ رو کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنکھ نکال کے پھینکی۔ کا کیا مطلب؟ کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آگ کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ کل ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ میری نظر پڑ گئی، جب نظر پڑی تو حضور کی حدیث یاد آئی کہ میرے آقا کا فرمان تو حق ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ میں آگ کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تو میں نے سوچا کہیں مجھے میری آنکھ جہنم میں نہ لے جائے، تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، تو کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ آج نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تیرے پاس کوئی کردار نہیں تھا فلموں میں جانے والے؟ فلمی ایکٹر کی طرح ناچنے گانے والوں، تمہارے پینٹ بھی انہی کی طرح، تمہاری شرٹ بھی انہی کی طرح، تمہارے بال بھی انہی کی طرح، یہ بتاؤ جو جس کی طرح رہے گا اسی کی طرح اٹھے گا، جو جس قوم کی طرح رہے گا۔ کیا تمہارے پاس کوئی کردار نہیں تھا؟ افسوس تو مجھے تب ہوا جب لکھنؤ کی ایک لڑکی کا ویڈیو وائرل ہوا، برقعے میں کھڑی ہے، برقعے میں، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا فاطمہ۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ تھیٹر سے فلم دیکھ کے باہر نکلی۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ پوچھ رہی ہے، رپورٹر پوچھ رہا ہے کیسی لگی فلم؟ کہنے لگی فلم میں ڈانس اچھا ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز اچھی ہے۔ اگر میری بات اس تک پہنچ جائے، میری بہن تک تو پہنچا دو، میں اس کے پاؤں پکڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ تو برقع اوڑھ کے گئی ہے، فاطمہ نام رکھ کے گئی ہے، اور تو تھیٹر کے پاس کھڑی ہو گئی، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے خالی اپنے آپ کو بدنام نہیں کیا ہے، اس نبی کی بیٹی فاطمہ کے نام کو بھی بدنام کیا ہے، جس کا آنچل کبھی آسمان اور زمین نے کبھی نہیں دیکھا۔ میری بہن یہ تو کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ جب یہ نوجوان لڑکے دیکھو ہماری قوم کے انہی ہیرو کی طرح بنیں گے جیسے وہ ہیرو ہیں، اللہ اکبر، جیسے وہ ناچنے گانے والے ہیں، ان کے بال بھی ویسے کٹے ہوئے ہیں۔ ارے یہ پورا عرب برباد ہو چکا ہے۔ ابھی عرب میں 2015 سے لے کے 19 تک ریسرچ چلا ہے، عرب کے بچے 10 سال سے 20 سال تک کیا بننا چاہتے ہیں، 10 سال سے 20 سال تک کے بچے کیا بڑے ہو کے بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا فیوچر پلان بتایا، انہوں نے اپنا مستقبل کا ارادہ بتایا کہ وہ کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں، یعنی مدینے کے بچے اور مکے کے بچے، پوری گلف کے بچے، پوری قطر عمان کے بچے میسی اور کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں۔ سعودیہ عرب نے رونالڈو کو ہائر کیا بہت بھاری رقم پر اور کہا ہمارے بچوں کو تم اپنی فٹ بال سکھاؤ۔ توبہ توبہ معاذ اللہ کہ عرب کے پاس کوئی ایسا کردار نہیں تھا جو اپنے بچوں کو پڑھا
نصاب میں شامل کرتے، جو اپنی کتابوں میں شائع کرتے، جو اپنے اسکولوں میں پڑھواتے. ارے ہمارے پاس تو ایسا تھا کہ کسی قوم کے پاس ایسا کوئی انسان نہیں پیدا ہوا، کوئی مشعل راہ نہیں تھا. ارے تھا کوئی آئیڈیل تھا. ان لڑکوں کو بتاؤ، یہ جو فلمی اسٹار کی طرح ہندوستان کے بچے اسٹوری لگا کے کہتے ہیں میں اس کی طرح لگتا ہوں، میں اس کی طرح چلتا ہوں. ارے کبھی تو نے سوچا ہوتا کہ تیرے پاس ایک ایسا کردار تھا کہ اگر تو اسے آزماتا تو دنیا بھی کامیاب ہوتی، آخرت بھی کامیاب ہوتی. وہ کون تھا ہمارا آئیڈیل؟ وہ مدینے میں تھا. وہ 10 سال مدینے میں حکومت کی، اور 10 سال کی زندگی میں اس نے اپنی حکومت میں 1060 شہر فتح کیے. یعنی ایک ہی دن میں ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں وہ 3 مساجد تعمیر کرواتا تھا. اس نے ایک کروٹ لی تو کیسر کو برباد کر دیا، دوسری کروٹ لی تو روم کو برباد کر دیا. وہ کون تھا جس نے آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا؟ وہ کون تھا جس کے بارے میں 2009 میں کھڑے ہو کر کے وائٹ ہاؤس میں براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اسلام، وہ عمر جس کی آدھا پہ شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم نیکوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. وہ عمر جس کا ذکر سے اما عائشہ فرماتی ہیں عمر کا ذکر کرو. جو عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. مگر مٹ گیا عمر کا ذکر، ختم ہو گئے ابو بکر کے چرچے. پیروں نے جگہ لے لی، ممبروں کو چھین لیا. برا نہ ماننا، کچھ پیر تو اتنے بدتمیز ہیں کہ اپنے ساتھ تعریف کرنے والا بھی لاتے ہیں. دیکھو حق بات بولنی چاہیے. دنیا والوں کی پرواہ، پورا پورا عرس گزر جاتا ہے، صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پیر صاحب کہتے ہیں جب تک میرا ذکر نہیں ہوگا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں تیرا ذکر ہوگا پیر صاحب تو کامیاب ہوگا. اور اگر ابو بکر کا عمر کا ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. پیچھے والے بولو ذرا، بولو اللہ کی بارگاہ میں، بولو اللہ کی بارگاہ میں. ارے ہم کون تھے؟ یہ آج دولت آ گئی، شہرت آ گئی، اپنے خدا کو بھول گئے، اپنے نبی کو بھول گئے، جانوروں کی طرح کام میں لگے ہوئے ہو. صبح سے لے کے شام تک نہ خدا کا ذکر. ہم تھے کیا؟ 313 تھے. نوجوانوں سننا دھیان سے، کتنے؟ ای کو کم کر کے آواز بڑھائیں. کتنے؟ 313. اور ادھر کفار مکہ ہمیں مٹانے کا پروگرام بنا چکے تھے. 1000 مکے کے لوگ چلے، عورتوں نے زیورات اتار کے دے دیے. میری بہنیں سنیں، لو ابو جہل یہ ہمارے زیور لے جاؤ، ہمارے زیور لے جاؤ، یہ ہمارا مال لے جاؤ، آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو، اسلام کو. مکے کی عورتوں نے سارے زیور اتار کے دے دیے فوج کو، لو یہ پیسہ خرچ کرو اور اسلام کو ختم کرو. تو پھر مدینے کی عورتیں آئیں، عرض کرتی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر یہ ہمارے جوان لال لے جائیے اور اسلام کو اٹھا لی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، میرے حضور ارشاد فرمانے لوگوں مکے سے لوگ چل چکے ہیں. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں تھا بدبخت، کہتا تھا میں رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا. کیسے کیسے باندھ کے لائے گا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا. اب بولو وہ حملہ کرنے کے لیے اوپر آ رہے ہیں، کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ 313 صحابہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیٹوں پہ ان کے بالکل پیٹ لگے میں، پیٹ سے رمضان کا مہینہ ہے. آ کے نبی سے عرض کرتے حضور ہم تیار ہیں، کمزور ہیں. اے نوجوان لڑکے بیٹے یاد رکھ، ہمارے جیسے فقیروں کی بات نہیں سنو گے تو زندگی میں کبھی تمہیں منزل نہیں مل سکتی. اور یقیناً تمہارے دلوں میں کوئی ایسی چیز بیٹھ گئی ہے جو تمہیں یہ ذکر نہیں سننے دے رہی ہے.
حضور کی محفل، حضور کی باتیں صرف بدبخت نہیں سنتے ہیں، خوش نصیب سب سنتے ہیں. جنہیں دنیا جن پہ چڑھ گئی ہو، جو جیتی جیتی زندہ لاشیں بن چکی ہوں، جن کے ارادے کچھ اور ہوں، وہ آئے تو محفل میں ہیں مگر نیت بدتمیزی کی طرف راغب ہوں. یہ جلسے اگر نصیب بنا سکتے ہیں تو اس میں بدتمیزی نصیب بگاڑ بھی سکتی ہے. یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا مگر میں ان صحابہ کرام کا ذکر کر رہا ہوں. مگر مجھے بڑی دھیان سے سنیے. نبی سے عرض کرتے ہم جانے کے لیے تیار. یا رسول اللہ انصار و مہاجرین آ گئے. یا رسول اللہ ابو بکر عمر آ گئے. یا رسول اللہ مولا علی آ گئے. حضرت عثمان آ گئے. حضرت سیدنا بلال آ گئے. یا رسول اللہ ہم تیار. امیر حمزہ تیار. میرے نبی نے فرمایا سوچ لو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. ان کے پاس نیزے ہیں. بولو چلو گے؟ تو سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے. یا رسول اللہ چلے ہیں، تیرے نام پہ چلے ہیں. اے آمنہ کے لال تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. جب تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو بچہ بچہ کود جائے گا. تم کہو آپ کہیں گے آگ میں. یا رسول اللہ بچہ بچے کو آگ میں کود جائے گا، یہ بھی ایک بھی بچہ نہیں بچے گا. میرے نبی نے فرمایا چلو. اب دیوانے نبی کے چلے ہیں 313. اب لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے. کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی، لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں. اب کھجور کی ڈنڈی سے تلوار کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. مگر 313 چلے، 1000 کے مقابلے میں جب چلے مگر کھجور کی ڈنڈیوں سے وہ نا امید نہیں ہوئے. وہ میاں وہ کمزور نہیں، ان کے ارادے کمزور نہیں پڑے، بلکہ ایسے ہواؤں میں لہراتے ہوئے جا رہے تھے جیسے ہاتھوں میں کوئی ایٹم بم ہو. یہودی بولے مسلمانوں کیا دماغ خراب ہو گیا، کیا پاگل ہو گئے؟ یہ بتاؤ کہ کبھی کھجور کی ڈنڈی نے تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو مسلمان بولے او یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے اس کالی کملی والے پر ہے، اس پیغمبر پہ ہے، اس کالی زلفوں والے پر ہے، اس خوبصورت آنکھوں والے پہ ہے. آگے آگے آقا ہے، پیچھے پیچھے غلام ہے. 170 کلومیٹر تقریباً رمضان کے مہینے میں سفر کیا ہے. بدر تک پہنچے ہیں. اور بدر کون سی جگہ جہاں آج بھی بڑے بڑے لفظوں میں لکھی ہے قرآن کی یہ آیت وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ کون سی جگہ ہے بدر والی؟ ارے جسے اللہ نے اپنی آیت بتایا وہ اللہ کی نشانی بدر کیسے بن گیا؟ بتاؤ کیسے بن گیا؟ 313 ادھر جب آ کے کھڑے ہوئے، ادھر وہ پوری رات شرابیں پی ہیں انہوں نے کفار مکہ نے. انہوں نے عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں پوری رات. وہ بدبخت ایسے ہیں انہوں نے پوری رات جو ہے وہ بھنا ہوا گوشت کھایا ہے اور وہ سوئے ہیں خوب جم کے. ادھر یہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں کھڑے ہیں. انہوں نے جب آنکھیں کھولی کفار نے اور جب سب بند کی کر کے آگے کھڑے ہوئے اور جب انہوں نے میدان کا نظارہ دیکھا تو کہے لگانے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے، کہنے لگے بتاؤ یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، ان کے پاس تلواریں تک ہے نہیں. ایسا کہا انہیں ایسے مسل دیں گے جیسے مکھی مسلی جاتی ہے، جیسے مچھر مسلا جاتا ہے. جب یہ بات وہ کہہ رہے تھے تو میرے پیغمبر نے اسی وقت سر سجدے میں رکھا تھا. میرے رسول نے سر سجدے میں رکھا تھا. اب تم سجدے میں رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، آپ کی بیویاں رکھتی ہیں، آپ کے بچے رکھتے ہیں، آپ کے بیٹے رکھتے ہیں. نہیں قوم سجدہ بھول گئی، اب کوئی سجدہ نہیں کرتا. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے اور سجدے میں رکھنے کے بعد میرے پیغمبر نے آج اتنا رونا شروع کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں جتنا حضور کو اس دن روتے دیکھا تھا اتنا کبھی نہیں روتے دیکھا. میرے پیغمبر ایسے روتے تھے اللہ اکبر کے آنکھیں سوج گئی تھی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آگنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، وہ در یار کے جانے والے. آج ان مبارک آنکھوں سے بے شمار آنسو گرتے تھے، اس سے ریت بھیگنے لگی تھی بدر کی. کون سی آنکھیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آج میرے پیغمبر کی مبارک ناک زمین پہ رگی ہے اور عرض کرتے میرے مالک میں نے جو پوری زندگی محنت کی، وہ جو میری پوری محنت ہے مکے والی، اس پوری محنت کے بدلے میں یہ میرے وہ پوری محنت جب میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، اونٹ کی بھاری اوجڑیاں جب میرے سر کو پھاڑا گیا، جب میرے
گلے کو دبایا گیا. اے اللہ جو میری بیٹیاں 9 دن تک بھوکی نہیں, میری بیٹیوں کی آواز نہیں نکلتی تھی, شیب ابی طالب میں میری خدیجہ بھوکی رہی, اور میرے گھر والوں نے پتے کھا کھا کے وقت گزارا, پتے کھا کھا کے. میں طائف کے میدان میں گیا, تمہیں طائف یاد ہے؟ میرے تایا اللہ انہیں بخشے, جب وہ مجھے پڑھاتے تھے تو کہتے تھے طائف 2-3 دن میں یاد کرتے رہنا. میں کہتا تھا ابا طائف کیا ہے؟ کہنے لگے طائف یاد کرو گے تو عشق رسول بڑھے گا. حضور طائف میں گئے تھے, میرے مکی مدنی سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, یا رسول اللہ آپ پر میری نسل قربان ہو جائے. میرے آقا میری جان سے پیارے پیغمبر کے اوپر پتھر مارے گئے, اور معلوم ہے کتنے پتھر مارے کفار نے؟ پہلے تو 80 کلومیٹر پیدل چل کے گئے میرے آقا, اور پھر پتھر اتنے مارے کہ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں, پنڈلیاں پھٹ گئی, پنڈلیوں میں سے اتنا لہو مبارک نکلا کہ آپ کی جوتیاں بھیگ گئیں. اللہ اکبر. آج میرے نبی عرض کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو طائف میں پتھر برداشت کیے اس سب کے بدلے میں یہ میرے 313 ہے, یہ میرے 313, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. یہ میرا ابو بکر یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی میرا بلال میرے امیر حمزہ یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر آج انہیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرے کوئی نہیں پکارے گا. پھر عرض کرتے میرے مالک دیکھ تو میرے غلاموں کو, ان کے منہ میں روزے ہیں, ان کے پیٹوں میں کھانا نہیں ہے, ان کے ہاتھوں میں کوئی تلوار نہیں ہے, کھجور کی ڈنڈی لے کے تیرے نام پہ آئے ہیں, ان پہ مدد کر دے. میرے نبی ایسا روئے کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جھوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد میرے نبی اتنا روئے کہ ایک دم حضور نے سر اٹھایا اور مسکرائے. جب حضور مسکرائے تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا ہوا چلی, تیز ہوا. میں نے پوچھا حضور یہ کیسی ہوا چلی ہے؟ ریت اڑتی ہے. پر میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے, وہ 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اتر گیا ہے, وہ بدر کے میدان میں جبرائیل آ گئے ہیں. پھر میرے نبی پاک سے مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے آقا ہوا پھر چلی. میں نے پوچھا حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ کہ میرا دوسرا وزیر میکائیل اترا ہے 500 فرشتوں کے ساتھ. اب میرے نبی پاک نے میرے سرکار نے فرمایا چلو ادھر نعرہ تکبیر والے ہیں, ادھر شمشیر والے ہیں, ادھر 313 بھوکے پیاسے نبی کے غلام کلندر ہیں, ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈی. ادھر وہ شور مچاتے ہوئے کفار آئے, کہتے تھے مٹا دیں گے ایسے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلا جاتا ہے. مگر حیرت کی انتہا تھی, یہ کھجور کی ڈنڈی اٹھتی تھی. ایسا کارنامہ نہ تو کھجور کی ڈنڈی نے اب تک کیا ہے نہ قیامت تک کرے گی. یہ کھجور کی ڈنڈی اٹھتی تھی اور سر کو کاٹتی تھی, کھجور کی ڈنڈی اٹھ رہی تھی اور ہاتھ کٹ کے گر رہا تھا, کھجور کی ڈنڈی گرتی تھی اور پیر کاٹتی تھی, اور کاٹتے 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 ڈھیر لگ گئے. کٹتے کٹتے کفار مکہ جب میاں ان کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی اور پھر بھگدڑ مچی, بھاگے اور بھاگے, تیز بھاگے. جب سارا میدان خالی ہونے لگا تو بلال حبشی نے دیکھا کہ امیہ بھاگ رہا ہے. کون امیہ؟ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. کون امیہ؟ جو بلال کو انگاروں پہ ڈالتا تھا. بلال نے جا کر کے امیہ کو دیکھا, وہ بھاگا تو بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پہ گرا. جب وہ زمین پہ گر کے بلال کو دیکھا تو بلال نے کہا دیکھتا کیا ہے, یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا آج کفر کے منہ پہ لگا ہے. عظمت اسلام, عظمت قرآن, تحفظ اسلام, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, طاہا کی آمد, حضور کی آمد, سید صاحب قبلہ, آل انڈیا سنی کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمہاری کھجور کی ڈنڈیاں, تمہاری کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ رہی تھی گلوں کو. تمہیں بتا رہا تھا اللہ کے دیکھو تمہاری تلواروں سے کچھ نہیں ہوا ہے, میری رحمتوں نے تمہارا ساتھ دیا. 70 مارے گئے. کتنے مارے گئے بولو, کتنے مارے گئے؟ 70 کفار مکہ. مولا علی فرماتے ہیں 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے, 312 نے, اور فرماتے 35 اکیلے میں نے علی نے مارے. کبھی ہم میں تم میں بھی قرار تھا,
کبھی ہم میں تم میں بھی پیار تھا، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، کبھی تم سجدے کرتے تھے تمہارا اللہ رحمتیں بھیجتا تھا، آج تمہارے گھروں میں سجدے نہیں ہوتے، آج تم سجدوں سے دور چلے گئے، سجدوں کی تعویذ نے جگہ لے لی، تعویذوں نے جگہ سجدے کی لے لی، لوگ اب اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ مجھے بتاؤ جہاں بیٹی، ماں، بچے سب سجدے میں جائیں گے تو کیا اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گے؟ مگر آج نامرادی کا یہ حال ہے کہ آج ہم بھول گئے کون تھے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور جو مرتے تھے تیرے نام کی ہیبت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکا پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی نہ کرتی، اللہ اکبر، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نجستی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آگے آئے نے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، مندر صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ کاش کہ یہ چندہ کرنے والے یہ سمجھ پاتے کہ آج میری تقریر اس چندے سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت بار منع کیا مگر مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اگر یہ ڈسٹرب نہ کرتے تو میرا اور دل لگتا تقریر کرنے میں، مگر یہ میں اپنا حساب دوں گا، یہ اپنا حساب دیں گے۔ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو پیر ادھر ادھر ہلانا منع ہے، سمجھو بات کو۔ علامہ یوسف حدیث پڑھا رہے تھے تو بچھو نے کاٹ لیا تو رونے لگے، اٹھے نہیں، بچھو نے دوسری بار کاٹا، پھر دیکھا بچھو کدھر گیا، پھر اس نے کاٹا، رونے لگے۔ آپ کے طلباء نے پوچھا حضور یہ حدیث پڑھاتے میں رو کیوں رہتے آپ؟ فرمایا میرے بچھو نے کاٹا تھا تو میں نے سوچا کہ حدیث کا احترام میں اٹھوں گا نہیں، تو بچھو نے 3 جگہ کاٹ لیا مگر میں اٹھا نہیں۔ تب کچھ ملتا ہے، ایسا ہی تھوڑی۔